محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، جب آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مصائب پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہے جس کی نظر آخرت پہ ہو، اس لیے کہ آخرت کی دو چیزیں ہیں، ایک آخرت کی ہولناکیاں اور ایک آخرت میں ملنے والا اجر۔ اس لیے کہ امید اور خوف یہ دو ایسی دو چیزیں ہیں کہ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں اس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا، امید اور خوف۔ اگر دنیا میں مصائب آئے تو یہ آخرت کے اجر کی امید پر برداشت کر جائے گا، اور اگر اسے دنیا میں کوئی نعمت ملی تو یہ خوف کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس لیے دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، امید اور خوف۔ لوگ آنے والی مصیبتوں پر اور بلایا پر صبر نہیں کرتے، صبر اس لیے نہیں کرتے کہ آخرت سامنے نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس تکلیف پر آخرت میں کیا ملے گا تو سمجھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام تکالیف کو اس طرح مانگتے تھے جیسے ہم اللہ سے صحت اور شفا کو مانگتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جسے سنا کہ اللہ کے راستے کے بخار پر اور ایک رات کے بخار پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ فرمایا، اے اللہ مجھے تو بخار عطا فرما دے، اور ایسا بخار دے جو مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، ایسا بخار جو مجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ چنانچہ ابھی دعا مانگ کر اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے کہ ان کو بخار چڑھ گیا، اور موت تک وہ بخار زندگی بھر ان کے ساتھ رہا، لیکن انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ مجھے ایسا بخار چاہیے جو بخار مجھے عمرے سے، عبادت سے، دعوت سے، دین کے تقاضوں سے روکنے والا نہ ہو۔ صحابہ کرام کا احتساب اتنا بڑا ہوا تھا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے تکلیف کو نہ مانگے، اور اگر آ جائے تو اس پر صبر کریں۔ صبر کے دو مطلب ہیں، ایک حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، ایک حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اور ایک حکم پر جمنا نفس کے مقابلے میں۔ یہ ہے صبر، ایک صبر باہر والوں کے مقابلے میں، اور ایک صبر اندر کے، کیونکہ انسان پر اس کی دین میں رکاوٹیں دو طرف سے آتی ہیں، ایک نفس کی طرف سے اور ایک خارجی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو صبر کے دو مطلب ہیں کہ ایک تو صبر کرے اپنے نفس کے خلاف، اور ایک صبر کرے باہر کے باطل کے خلاف۔ تو صحابہ کرام آنے والی مصیبت اور تکلیف پر کیسے صبر کرتے تھے، اور وہ صبر اس لیے آسان تھا کہ ان کو اس تکلیف کے مقابلے میں آخرت یاد دلائی جاتی تھی۔ ہم ہر تکلیف کا صرف علاج چاہتے ہیں، اجر نہیں چاہتے۔ ہر تکلیف کا علاج چاہتے ہیں، اجر نہیں چاہتے۔ صحابہ اجر چاہتے تھے، علاج نہیں چاہتے تھے۔ سنو تو صحیح، کوئی اندھے پن پر تیار، حالانکہ آپ نے فرمایا ہم دعا کریں گے اللہ تمہیں بینائی دے دے گا، اللہ تمہیں بینائی دے دیں گے، ہم دعا کریں گے، لیکن چاہو تو بینائی لے لو، چاہو تو اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ اور فرمایا کہ میں اپنی جنت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ زندگی کتنے دن کی ہے، اگر اندھے پن میں گزر جائے اور اس تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں، آنکھوں کے بدلے میں جنت مل جاوے، تو چنانچہ اندھے پن کو صبر کر لیا، کیونکہ
آخرت کو ترجیح دی دنیا پر۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ کے پاس ایک عورت آئی انصار میں سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شیطان خبیث مجھ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے تسلط کو اور اس کے پریشان کرنے کو صبر کر لو تو تم قیامت میں اس حال میں آؤ گی کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ اور تمہارا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس عورت نے کہا قسم الذات علی کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں تو موت تک صبر کرتی رہوں گی۔ لیکن اس نے عرض کیا کہ جب یہ جن یا شیطان مجھ پر مسلط ہوتا ہے تو یہ مجھے ننگا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ جب اس کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اب وہ شیطان آنے والا ہے تو یہ عورت کعبے کے پردے کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور کعبے کے پردے سے لپٹ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ دور ہو جا، ذلیل ہو جا۔ چنانچہ وہ شیطان چلا جاتا تھا۔ ابن عباس عطا کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا میں تمہیں نہ دکھلاؤں وہ عورت جو عورت دنیا میں جنتی ہے؟ میں نے کہا جنتی عورت کون ہے؟ فرمایا کہ یہ کالی عورت، یہ کالی عورت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور جس سے میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو ہم اللہ سے دعا کر دیں اللہ تمہیں اس بیماری سے عافیت دے دیں۔ اس عورت نے کہا نہیں، میں تو اس بیماری پر صبر کروں گی، بس اللہ سے دعا یہ کر دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ عطا کہتے ہیں کہ انہیں دیکھا ہوں میں ظفر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ عورت لمبے قد کی کالی عورت تھی جو کعبے کے پردے کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک عورت زمانہ جاہلیت میں ایک عورت تھی، بدکارہ عورت تھی، ایک بدکار عورت تھی۔ چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا یا وہ کسی شخص کے پاس سے گزری، اس مرد نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا، مرد نے عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ہاتھ روک لو۔ عورت نے کہا ہاتھ روک لو۔ اللہ رب العزت نے شرک کو ختم کر دیا اور اسلام آ گیا۔ وہ عورت مسلمان ہو چکی تھی۔ ان صحابہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا ہاتھ روک لو۔ مسلمان سے کہا ہاتھ روک لو۔ اللہ رب العزت نے شرک کو ختم کر دیا اور اللہ اسلام لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس مرد نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور وہاں سے پیٹ پھیر کے چل دیا۔ آگے جا کر اس نے اپنا سر گھمایا عورت کی طرف اور چلتا رہا، اس عورت کو دیکھتا رہا، چلتا رہا، اس عورت کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آگے دیوار تھی، اس دیوار سے جا کر اس کا منہ ٹکرایا، سر ٹکرایا دیوار سے۔ یہ صحابی آج خدمت میں حاضر ہے اور سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے وہ بندے ہو جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مومن کے ساتھ ایک بڑا فضل یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت
جن کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں انہیں ان کے اس گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں. یہ سزا بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوتی ہے. اس میں مومن کا گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے گناہ پر تنبیہ ہو جاتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. فوراً سزا دے دیتے ہیں جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ایسے بندے ہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں. اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ ارادہ شر کا فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں پر سزا نہیں دیتے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی سزا پوری دیتے ہیں. عبداللہ بن خلیفہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا. ایک جنازے میں چلتے ہوئے حضرت عمر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جو تجھے ناگواری پیش آئے، جو تجھے پریشانی پیش آئے وہ تیرے لیے مصیبت ہے اور ہر مصیبت پر انا للہ پڑھنی چاہیے. ایک روایت میں ہے کہ عمر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں مومنین ایک جوتے کے تسمے پر کے ٹوٹنے پر آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی ناگواری پیش آئے وہ مصیبت ہے اور مصیبت پر انا للہ پڑھنی چاہیے. اسلم کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا جس میں روم کی فوج کے مسلمانوں کے خلاف جمع ہونے کا تذکرہ تھا اور روم کی فوج سے جو ان کو خوف اور اندیشہ تھا اس کا ذکر کیا خط میں. حضرت عمر نے جواب میں لکھا حمد و صلوات کے بعد کہ مومن پر جب بھی کوئی سختی یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی مومن پر آتی ہے اللہ رب العزت اس کے بعد کشادگی لاتے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تنگی دو فراخی پر اور ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا. اور اللہ نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ اے ایمان والو صبر سے رہو، صبر سے رہو اور باہر کے باقی کے مقابلے میں بھی صبر کرو اور استقامت کے ساتھ جم کر لڑو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب کر دیے جاؤ. عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں حضرت عثمان کو اللہ تعالی نے دو ایسی خصلتیں اور دو ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو خصوصیتیں نہ ابو بکر کے لیے ہیں نہ حضرت عمر کے لیے ہیں. ایسی دو خصوصیتیں عطا فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ان جیسی نہ ابو بکر کے لیے ہے نہ عمر کے لیے ہیں رضی اللہ عنہما. ایک تو ان کا صبر کرنا اور جمنا اپنی بات پر یہاں تک کہ ان کو ظلمن شہید کر دیا گیا، اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام لوگوں کو قرآن کے ایک نسخے پر ایک مصحف پر جمع کر دینا. یہ دو کام تو عثمان نے ایسے کیے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف پر ایک نسخے پر جمع کر دیا.